جمال اور امجد سے بہت پہلے میں شادی سے لوٹ آیا۔ رات کے پہلے پہر ہاسٹل بالکل اجاڑ تھا۔ کمروں میں پنکھوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور سڑک پر چلنے والی ٹریفک کی دبی دبی سی آواز ایک مسلسل سرگوشی تھی۔ میں ہاسٹل کی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ ان قلیل چھٹیوں میں مجھے کیسے پڑھائی کرنی چاہیے۔ کیا میں بھائی کے پاس ساندھا چلا جاؤں؟ کیا قصور میں دل جمی سے پڑھائی ہو سکتی ہے، یا پھر مجھے نیا ٹائم ٹیبل بنا کر یہیں ہاسٹل میں رہنا چاہیے؟ ہاسٹل کی ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے لڑکوں کی عادتیں اور پڑھائی کے اوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ نوجوان ساری رات سمادھی لگا کر پڑھتے ہیں اور صبح نیند کی گولیاں کھا کر مگرمچھ کی طرح بے سود لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ خائف رہتے ہیں اپنے حافظے کے ہاتھوں۔ ان کو زیادہ پڑھنے کے بعد نروس ہو کر دوسروں کے پاس اخلاقی جرت، اعادہ سبق اور خوف کا علاج کرنے جانا پڑتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک جماعت خود غرضوں کی بھی ہوتی ہے۔ وہ کوٹا بھر پڑھائی کر کے دوسروں کے پاس خوشگپی کے لیے اس وقت جاتے ہیں جب ابھی دوسرا بیچارہ پڑھائی کا سٹارٹ ہی لے رہا ہوتا ہے۔ میں دن میں کئی مرتبہ پڑھائی کی کلی دبانے کی غرض سے چھوٹے سٹارٹ لیتا اور ہر بار کوئی نہ کوئی ہاسٹل کا باسی بریک لگانے پر مجبور کر دیتا۔ جمال کی عادت تھی کہ شہزادہ 7 گھنٹے پڑھنے کے بعد حالیہ حالات پاکستان اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لانے کے پروگرام بڑی تفصیل سے زیر بحث لا کر 2-2.5 گھنٹے میرے پاس صرف کر دیتا۔ بیٹھ جاؤ جمال، میں کرسی پیش کرتا۔ میں بس جا رہا ہوں، وہ کھڑا رہتا اور بولتا چلا جاتا۔ یار بیٹھ جاؤ، میں 1.25 گھنٹے کے بعد اصرار کرتا۔ نہ بھائی، تمہارا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، میرا بھی۔ بیٹھنا نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے کئی بار گھڑی دیکھتا، کئی پینسلیں گھڑ کر رکھ لی جاتی، پین دھوئے جاتے، ان کی سیاہی بدلی جاتی، کاغذوں کے نوٹ بنانے کے لیے پین لگاتا۔ جن کتابوں سے مختلف ٹاپکس پر ریفرنسز ملنے کی امید ہوتی، ان کتابوں میں جا بجا کاغذ کی پرچیاں رکھ کر ان کو اینٹوں کے چھٹے کی طرح جمع کر رکھتا۔ میرے مشاغل نے کبھی جمال کو پریشان نہیں کیا۔ وہ سٹیل مل لگانے سے لے کر دہی بلونے والی چھوٹی رئی تک ان گنت فیکٹریاں پاکستان کے مختلف شہروں میں لگاتا رہتا۔ اس کی گفتگو سے سارا پاکستان کالا شکاکو بن جاتا اور فضا میں سے بدبودار شیرے، ریان اور ٹینٹری کے خام چمڑے کی بو آنے لگتی۔ جمال کے جانے کے بعد فضا میں فیکٹریوں کا دھواں اس قدر پھیلا ہوتا کہ میں سانس برابر کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاتا۔ واپسی پر پڑھائی کے سٹارٹ میں کئی اوگد گھاٹیاں آتی۔ ان کو پار کرنے کے بعد ابھی میں نے سپیڈ پکڑی ہی ہوتی کہ امجد آ جاتا۔ امجد ہنگامی آدمی تھا۔ وہ صرف 15 منٹ ٹھہرتا، لیکن اس کے زمیمے کے بعد توجہ کتاب کی سکرین پر ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی۔ جس وقت میں آفتاب کی شادی سے لوٹا، میرا ارادہ شہر سے بھاگ جانے کا تھا۔ جو کچھ آفتیں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان کی سردار مصیبت سیمی تھی۔ آفتاب کی شادی نے پتہ نہیں کیوں دل میں سیمی کی محبت پا لینے کے خواب کو اثر نو ہوا دے رکھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا خوف بھی تھا جو میٹرونوم پر بتا رہا تھا کہ اب بیٹا تم پاس ہی نہیں ہو سکو گے۔ اس لیے اسی میں عافیت ہے کہ شہر، ہاسٹل، کالج چھوڑ کر کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھاگ جاؤ، وہاں مقامی نمبردار سے دوستی لگا کر ایک چھوٹا سا سکول کھولو اور باقی ماندہ زندگی ان بچوں کو پڑھاؤ جو پڑھنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بالآخر میں نے پھر ایک جھوٹا سٹارٹ لیا، اپنی چارپائی سے بستر رول کر کے سرانے کی جانب رکھا اور سوشیالوجی کے دوسرے پرچے کی تیاری کرنے لگا۔ اس وقت دروازے پر کسی نے انگوٹھی کے ساتھ دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سیمی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ مجھے بانس پر ٹنگا ہوا نظر آیا۔ آ جاؤں کہ نہیں؟ اس وقت تمہیں اجازت کیسے ملی اندر آنے کی؟ بس مل گئی، آ جاؤں؟ وہ چارپائی پر جوتے اتار کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کٹے ہوئے بالوں والی کسی لڑکی کو فلیپر پہن کر پلانی چارپائی پر ننگے پاؤں بیٹھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے رول کیے ہوئے بستر پر اپنی کوہنی جمائی اور نظریں جھکا کر پوچھا، تو ہو گئی شادی؟ شاید وہ مجھ سے نفی میں جواب کی آرزو مند تھی۔ ہاں ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ سر ہلاتی رہی، پھر جیسے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، وہ بڑے سادہ گھریلو انداز میں باتیں کرنے لگی۔ بہت مہمان تھے ہے نا؟ نہیں، زیادہ نہیں تھے، یہی کوئی 300 کے قریب۔ جمال اور امجد بھی گئے ہوں گے، جیسے وہ شادی پر ہمارے ساتھ ہی تھی۔ ہاں، اور فرزانہ کوثر وغیرہ وہ پڑھ رہی ہوں گی اس وقت۔ ان کم بختوں نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے، ہماری طرح کوئی اپنا آگا تھوڑا مارنا ہے۔ ہاں، سمجھدار ہیں وہ چاروں، کاش خدا ہمیں بھی عقل دیتا۔ اینجلا بھی نہیں آئی؟ وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت ایک بار امید نے مجھے بڑے بھرپور قسم کے سبز باغ دکھائے۔ دراصل ہر شخص کو اپنے ملک کی لوک کہانیوں پر اندر ہی اندر بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ وہ بہت سمجھدار ہونے کے باوجود کبھی ان کہانیوں کے چنگل سے نکل نہیں سکتا۔ ملک کی مجموعی سائیکی انہی کہانیوں میں ہوتی ہے
اور میں بھی انہی کہانیوں کا ایک حصہ تھا۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ چونکہ ولن کی شادی ہو گئی ہے اس لیے نیچرل نتیجہ یہی ہے کہ اب سیمی پوری قوت سے مجھ پر عاشق ہو جائے گی۔ راستے کی چٹان کٹتے ہی اسے میرے سوائے اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن سیمی کچھ شوقیہ گلابی گلاسز نہیں پہنتی تھی۔ واقعی اس کی بصیرت کمزور تھی۔ اسے آفتاب کے بعد کوئی شخص نظر نہ آیا۔ انتظام کیسا تھا؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ دراصل وہ کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی اور میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس سے وہ باتیں کیوں کرتا جو تالاب کنارے آفتاب نے مجھ سے کی تھی؟ شاید میرے بیان کے رد و بدل سے وہ ان باتوں کو آفتاب کی محبت پر محمول کرتی۔ بڑی دیر بعد میں نے جواب دیا، اچھا تھا، جیسے ہوٹلوں کے انتظام ہوتے ہیں۔ پھر بھی نکاح سے پہلے ڈرنکس تھیں، کوکا کولا وغیرہ۔ یکدم اس کا رنگ پھر فق ہو گیا، دوپہر کی دھوپ میں چمکتی سفید ریت کی طرح۔ نکاح سے پہلے وہ الاپنے لگی۔ اس وقت مجھے شبہ ہونے لگا کہ شاید سیمی اب بھی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ اور چائے تھی نکاح کے بعد، وہی معمول کی چیزیں، چیز فنگرز، مچھلی، پیسٹری اور ایک ٹرائفل قسم کی سویٹ تھی۔ یکدم وہ بھڑک کر بولی، نکاح کے بعد کبھی ٹرائفل نہیں ہوتا، ہمیشہ نکاح سے پہلے ٹرائفل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جنہوں نے میرے اظہار محبت کو شارٹ سرکٹ کر دیا۔ کیسی ہے؟ گلابی گلاسز کے پیچھے دھسی ہوئی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے اور ان پردوں کے پیچھے کہیں سیمی کھڑی تھی۔ کون؟ وہی ٹرائفل، خوبصورت ہے جیسے کشمیری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میں نے لہجے کو خشک رنگ دے کر کہا۔ قد لمبا، آنکھیں نیلی، لیکن میک اپ زیادہ تھا، میں نقلی پلکوں کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا اچھی طرح۔ رنگ گورا، گائے کے دہی جیسا۔ اب آنسو اس کے گالوں پر بلا تکلف گرنے لگے۔ اور وہ کون؟ تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گیا تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے۔ دولہا آفتاب، ٹھیک تھا جیسے دولہا ہوتے ہیں، کمخاب کی شیروانی، ملتانی خصہ، سر پر سرحدی پٹکا، صحرا، ہار۔ یہ نہیں، بتاؤ قیوم، وہ خوش تھا؟ خوش نظر آ رہا تھا؟ اسے خوش ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، مجھ سے بچھڑنے پر کم از کم اسے خوش تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ میں نے سیمی کی خوشنودی کے لیے کہا۔ نہیں بابا، تم سے کس نے کہا کہ وہ خوش تھا؟ مجھے تو وہ کچھ اداس سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے خیال کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ مطابقت کرنے پر وہ خالص افسروں کی طرح بگڑ گئی۔ جھوٹ مت بولو، خوشی کوئی اس کے چہرے پر تھوڑی ہوگی، وہ تو اس کے دل میں ہوگی، اندر، یہاں۔ شاید، میں نے شرمندگی کے ساتھ کہا۔ اب اس نے رول کیے ہوئے بستر پر سر ٹکا دیا اور دھاری دار گدے پر اس کے تمام بال بکھر گئے۔ مانا اس کی بڈھی بیبے مجھ سے شادی پر رضامند نہیں تھی، لیکن کیا کچھ سال اور وہ رک نہیں سکتا تھا؟ کم از کم ہم دونوں ایم اے ہی کر لیتے ساتھ ساتھ۔ لیکن اسے شوق تھا شادی کا، اسے اپنی بچپن کی منگیتر سے محبت ہے قیوم، تم نہیں جانتے، وہ بے حد دوغلا ہے، اس کی دو شخصیتیں ہیں، مٹر کے چھلکوں کی طرح۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ اسے وہ ساری باتیں بتاؤں جو آفتاب نے سوئمنگ پول کے کنارے کی تھی۔ تم جو وہاں گئے تھے تو کیا کھانے پینے گئے تھے؟ میں چپ رہا۔ لڑکیاں تاڑنے؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑو یار، پھر تم اتنا بھی پتہ نہ کر سکے کہ زیبا کے متعلق اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ میں نے اس جلالی افسر سے جان بچانے کی خاطر کہا۔ میں نے انہیں باتیں کرتے تو نہیں دیکھا نا، لیکن غالباً آفتاب کے ماں باپ نے زبردستی یہ لڑکی اس کے گلے باندھی ہے۔ چھوڑو قیوم، چھوڑو، تم بھی مجھے فریب دینا چاہتے ہو آفتاب کی طرح۔ وہ الو کا پٹھا بھی چاہتا ہے کہ خود تو بڑے مزے کی خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارے، اور میں یہ یقین رکھوں کہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر مرتا ہے، اس لیے ساری عمر میں شادی نہ کروں۔ امید نے پھر سر اٹھایا۔ نہیں، تمہیں شادی ضرور کرنی چاہیے، بلکہ جلد از جلد۔ مائی فٹ، شادی؟ میں لعنت بھیجتی ہوں شادی پر، میں تو امتحان نہیں دے سکی اس کے بغیر، میں شادی کیا کروں گی؟ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیمی کے جسم کو چھونا میرے لیے حجر اسود کو چومنے سے کم نہ تھا۔ میرا رواں رواں رقت اور عقیدت سے بھر گیا۔ دیر تک میرا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا رہا، اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ شاید وہ اس بات سے ہی آگاہ نہ تھی کہ میرا ہاتھ اس کے کندھے پر لرز رہا ہے۔ اس کے گھر میں چاہے کوئی رہے، دل میں ہمیشہ تم رہو گی سیمی۔ سیمی نے لمبی آہ بھری، اس کی ہنسلی کی ہڈی اور ابھر آئی۔ جانے دو قیوم، دل کی پوسٹ تو میں نے پنڈی جانے سے پہلے خالی کر دی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ پوسٹ خالی ہو چکی ہے اور یہ موقع افسر کی میز پر اپنی عرضی رکھنے کا ہے۔ میں نے ہاتھ اس کے زانوں پر رکھا، وہ پہلے کی طرح بے دھیانی بیٹھی رہی۔
سنو سیمی، میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں بتا رہا ہوں، آفتاب اس وقت 80% خوش ہے، 20% خوشی اسے رفتہ رفتہ مل جائے گی، کیونکہ وہ زیادہ شدید نہیں ہے۔ مسئلہ تمہارا ہے، تمہیں خوش رہنے کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ وہ کسی قسم کے بندوبست کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس قدر بے رحم نہیں ہو سکتا، وہ ایسا بے وفا نہیں ہے قیوم۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے علاوہ کسی کے ساتھ خوش رہ نہیں سکتے۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ وہ تو زیبا کو پا کر خوش ہو گیا اور میرے لیے خوشی ایک مسئلہ بن گئی؟ کیسے؟ تمہیں بھی اپنے لیے خوشی کی کوئی راہ تلاش کرنی ہوگی سیمی، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وہ محبت کے ترازو میں برابر کا تلنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف کے پلڑے میں مجھے ایسا کوئی بٹا رکھنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے اس کا توازن ٹھیک ہو جاتا۔ اگر میں آفتاب کو خوش ظاہر کرتا تو وہ تنفر کی صورت میں بے قابو ہو جاتی، اگر میں اسے اداس ظاہر کرتا تو بے یقینی، نا امیدی اور شدید غم تلے دب کر آہیں بھرنے لگتی۔ محبت کا آرا اوپر تلے برابر اس کے تختے کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں سوشیولوجی کے طالب علم کی طرح سوچنے لگا کہ جب انسان نے سوسائٹی کو تشکیل دیا ہوگا تو یہ ضرورت محسوس کی ہوگی کہ فرد علیحدہ علیحدہ مطمئن زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ باہمی ہمدردی، میل جول اور ضرورت نے معاشرے کو جنم دیا ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ سوسائٹی اتنی پیچ در پیچ ہو گئی کہ باہمی میل جول، ہمدردی اور ضرورت نے تہذیب کے جذباتی انتشار کا بنیادی پتھر رکھا۔ جس محبت کے تصور کے بغیر معاشرے کی تشکیل ممکن نہ تھی، شاید اسی محبت کو مبالغہ پسند انسان نے خدا ہی سمجھ لیا اور انسان دوستی کو انسانیت کی معراج ٹھہرایا۔ پھر یہی محبت جگہ جگہ نفرت، حقارت اور غصے سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں سلب کرنے لگی۔ محبت کی خاطر قتل ہونے لگے، خودکشی وجود میں آئی، سوسائٹی اغوا سے شبخون متعارف ہوئی۔ رفتہ رفتہ محبت ہی سوسائٹی کا ایک بڑا روگ بن گئی۔ اس جن کو ناب کی بوتل میں بند رکھنا معاشرے کے لیے ممکن نہ رہا۔ اب محبت کے وجود یا عدم وجود پر ادب پیدا ہونے لگا، بچوں کی سائیکالوجی جنم لینے لگی، محبت کے حصول پر مقدمے ہونے لگے، ساس بن کر ماں ڈائن کا روپ دھارنے لگی۔ معاشرے میں محبت کے خمیر کی وجہ سے کئی قسم کا ناگوار بیکٹیریا پیدا ہوا۔ نفرت کا سیدھا سادہ شیطانی روپ ہے۔ محبت سفید لباس میں ملبوس عمر و عیار ہے، ہمیشہ دوراہوں پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اس کی راہ پر ہر جگہ راستہ دکھانے کو صلیب کا نشان گڑا ہوتا ہے۔ محبتی جھمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ جس معاشرے نے محبت کو علم بنا کر آگے قدم رکھا، وہ اندر ہی اندر اس کے انتشار سے بری طرح متاثر بھی ہوتی چلی گئی۔ جائز و ناجائز محبت کے کچھ ٹریفک رولز بنائے، لیکن ہائی سپیڈ معاشرے میں ایسے سپیڈ بریکر کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ محبت کا خمیر ہی ایسا ہے۔ زیادہ خمیر لگ جائے تو بھی سوسائٹی پھول جاتی ہے، کم رہ جائے تو بھی پپڑی کی طرح تڑک جاتی ہے۔ شکست و ریغ، بدبختی اور سوختہ سامانی، آج تک سوسائٹی جرائم کی بیخبنی پر اپنی تمام قوت استعمال کرتی رہی ہے۔ اس نے اندازہ نہیں لگایا کہ کتنے گھروں میں، کتنے مسلکوں میں سارا نقص ہی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ سوسائٹی کا بنیادی تضاد ہی یہ ہے کہ ابھی تک وہ محبت کا علم اٹھائے ہوئے ہے، حالانکہ وہ اس کے ہاتھوں توفیق بھر تکلیف اٹھا چکی ہے۔ جب تک یہ جن دوبارہ بوتل میں بند نہیں ہو جاتا اور اس کے ٹریفک رولز مقرر نہیں ہوتے، تب تک شانتی ممکن نہیں، کیونکہ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے، کہیں ٹکتا نہیں اور معاشرے کو کسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہے۔ محبت میں بیک وقت توڑنے اور جوڑنے کی صلاحیت ہے۔ سوسائٹی کا رنگ اسی کی بدولت نکھرتا ہے، اور اسی جذبے کی وجہ سے شدید کالک بھی منہ پر لگتی ہے۔ میں اور سیمی اگر اب بھی ہم جماعت ہوتے تو محبت کے اس پہلو پر کئی گھنٹے بحث کرتے رہتے۔ پھر وہ ابن خلدون، درخائم، کومٹ اور مارکس کے نقطہ نظر پیش کر کے بحث کو بڑا آبجیکٹو اور خوبصورت بنا دیتی۔ ہم کسی نئے تھیوری کے سرے پر پہنچ کر اپنے آپ کو بہت ذہین تصور کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایسی بحثیں جو عام طور پر ہم کیفیٹیریا میں کیا کرتے تھے، ہمیں ایک دوسرے سے کس قدر دور لے جایا کرتی تھی، اور انہی کی وجہ سے ہم نے کتنے فاصلے طے کیے تھے۔ لیکن اس وقت وہ میری ہم جماعت نہیں تھی، وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی۔